الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے چند کلمات نور آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اسی عنوان سے آج کی گفتگو کو ترتیب دینا چاہوں گا۔ غلط رسومات اور ان کے تدارک کے عنوان سے آپ آج کی گفتگو کا سرنامہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے جو پہلے ہی اہل ایمان ہیں۔ جو لوگ حال سے باہر ہیں، یہاں ان کے لیے تو اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جو حال سے باہر ہیں وہ حال کے اندر آ جائیں، لیکن جو حال کے اندر پہلے ہی موجود ہوں انہیں اگر کہا جائے کہ جو حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حال کے اندر آ جائیں تو یہ حصول حاصل کہلاتا ہے، اور حصول حاصل محال است۔ جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ بے مقصد ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی لا ریب کتاب ہے، ایسے کسی بھی نقص سے مبرہ ہے، بظاہر یہاں حصول حاصل دکھائی دے رہا۔ اے ایمان والو، اسلام میں آ جاؤ۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ تو وہاں بھی ایمان والوں کو دعوت ایمان دی گئی، اور یہاں بھی اہل ایمان کو اسلام میں آنے کی دعوت دی گئی۔ بظاہر حصول حاصل دکھائی دیتا ہے، لیکن امام فخر الدین رازی اور دیگر
ائمہ تفسیر نے اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ یہ حصول حاصل نہیں ہے۔ کہا ایک تو اس آیت کریمہ کے مخاطبین جو ہیں وہ منافق ہیں، اور منافق مومن کہلاتے تھے، ان کو کہا گیا ہے اے زبان سے کلمہ پڑھنے والوں، دل سے محمد عربی کے غلام بن جاؤ۔ دوسری بات جو شان نزول اس آیت کریمہ کا ہے اور جس سے میرے آج کے عنوان کے خد و خال ظاہر ہوں گے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضور کا جانا معمولی نوعیت کا تو تھا نہیں۔ صحابہ طالع البدر علینا کے گلدستے لیے حضور کا استقبال کر رہے تھے، اور وہ کتنا خوبصورت دن تھا جب بنی نجار کی بچیاں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے حضور کا انتظار کر رہی تھی، اور جو ہی حضور جلوہ فراز ہوئے تو یہ آواز آ رہی تھی طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اس کو اپنے لہجے کا حسن دیا تو اس تاریخ کو نظم کے سانچے میں یوں ڈھالا: مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عجیب رنگ تھا، عجیب ماحول تھا، ہر کوئی حضور کا منتظر ہے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے جب حضور تشریف لائے تو حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں روشن ہو گئیں، اور شارحین لکھتے ہیں کہ یہ فقط مانوی نور نہیں تھا، ایک ہوتا ہے کہ مانوی طور پہ روشنی آنا، جس طرح آپ کہتے ہیں جناب آپ آئے تو محفل میں روشنی آ گئی، اس سے مراد تر و تازگی ہے، روحانیت ہے، فرقت ہے، بشاشت ہے، رونق ہے۔ حضور تشریف لائے تو مدینہ چمک اٹھا، تو اس سے کیا بشاشت روحانیت مراد ہے؟ یہ تو ہے ہی۔ تو شارحین کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی کچی دیواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا، اور آقا کریم کے چہرے سے واقعی نور نکلتا تھا۔ اذا سر استنار وجہہ، جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں سوئی گما بیٹھی اور حضور کا گھر ہے، دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، تو میں پریشان بیٹھی تھی کہ حضور جلوہ فراز ہوئے، تو میں نے عرض کی کہ حضور سوئی گم ہو گئی ہے، تو آقا مسکرا دیے۔ اب لفظ سنیے، کہتے ہیں فاتو بینت الابرۃ بشعاع نور وجہہ، تو حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ تو گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرنا یہ نور مانوی سے نہیں، نور حسی سے ممکن ہے۔ تو آقا کریم جب مدینے میں داخل ہوئے تو اتنی روشنی پھیلی، اتنے اجالے ہوئے کہ مدینے کی کچی دیواریں حضور کے چہرے کے انوار سے چمکنے لگیں، روشن ہو گئیں۔ گھر گھر حضور کا تذکرہ، ہر شخص حضور کا منتظر ہے، ہر بندہ عقیدتوں کے پھول لیے کھڑا ہے، اور ہر ایک کی آرزو ہے کہ حضور میرے گھر کے مہمان بنے۔ اب آقا کریم کس کا دل توڑتے ہیں؟ اونٹنی کی مہار اس کی گردن پہ ڈال دی اور کہا خلو سبیلہ ناقتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جو خدا کہے گا وہی کرے۔ اب جب بھی حضور کی ناقہ کسی کے گھر کے قریب سے گزرتی تو وہ کیا کہتے؟ حلما الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر بڑے کھلے ہیں، 4 مہمان آئے تو سنبھال بھی لیں گے، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا تو منہ توڑ جواب بھی دیں گے۔ تو وہ عرض کرتا ہے، حضور فرماتے خلو سبیلہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، جو خدا کہے گا یہ وہی کرے۔ اور بڑی خوبصورت بات، اور یقیناً آپ کو تسکین پہنچے گی، اتنا خوبصورت جملہ قبیلہ بنو نجار نے کہا، اور یہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا۔ جب اونٹنی اس محلے سے گزری تو انہوں نے کہا حلما الی اقوالنا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری راہیں چھوڑ دو، اونٹنی کو جو اللہ کا حکم ہوگا وہی کرے گی۔ لوگ منتظر رہے، پھر کیا ہوا؟
سہل اور سہیل دو